جماعت نہم کے بچوں اور بچیوں کے نتیجے کا دن ہے، تو خصوصی دعا کرتے ہیں۔ بچوں نے بڑی محنت کی، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کا اچھا نتیجے کا سلسلہ فرمائے۔ اور اس موقع پر یہ انٹرنیٹ کی وساطت سے اور آپ احباب کی وساطت سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ ہمارا معاشرہ اس قدر تنزلی کا شکار ہو چکا ہے کہ والدین کو بھی موجودہ دور میں اس بات کا ادراک نہیں رہا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میٹرک کا رزلٹ آیا، 10ویں کلاس کا رزلٹ آیا، تو 20 کیس ایسے ملے کہ بچوں نے میٹرک کا رزلٹ آنے کے بعد خودکشیاں کی۔ یہ دریائے جہلم کی بات ہے، 2 سگے بھائیوں نے، نوجوانوں نے میٹرک کا رزلٹ آنے کے بعد دریائے جہلم میں چھلانگ لگا کر کے خودکشی کر لی۔ اور یہ ادھر پنجاب کی بات ہے اور دیگر علاقوں میں۔ اب زیادہ اتنی بات نہیں کروں گا، لیکن اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ والدین اس قدر ڈیگریڈ کرتے ہیں، یا اس قدر والدین اور اساتذہ کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں بچے کہ وہ پھر خودکشی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگرچہ آپ احباب سمجھیں کہ یہ مصلی پر بیٹھ کر مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ سارا سال ہم اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، سارا سال ان کے اٹھنے بیٹھنے اور ان کے دیگر معاملات کی ہمیں فکر نہیں رہتی، اور جب پھر نتیجے کا دن آتا ہے تو ایسے والدین بھی میں نے دیکھے ہیں، اگر تمہارا رزلٹ ٹھیک نہ ہے تو ٹانگیں توڑ دینی ہے تمہاری، میں نے ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور ایسے ایسے بلغر الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ الامان بالحفیظ۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، اس بات پر ہمیں تھوڑی توجہ کرنی ہے، بچوں کو ڈیگریڈ نہ کریں، بچوں کو ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ کا شکار نہ بنائیں۔ اور ایک دوسری بات کہ بچوں کو کسی دوسرے کے بچوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ یہ نہ کہا جائے وہ دیکھا اپنے چاچے دے منڈے وال، وہ دیکھا اپنی پپھو دی کڑی وال۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو ایک الگ چیز کے لیے تخلیق کیا ہے، شاید آپ میری اس بات سے متفق ہوں۔ ہر صاحب کے لیے اللہ رب العزت نے ایک الگ جینے کا مقصد بنایا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے بچوں کی ایک عدالت بناتے ہیں، ایک کٹہرہ کھڑا کرتے ہیں، اور اس کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم خود ہی اپنے بچوں کی تذلیل کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمارے بچے اس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتے اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نمبر آنا یا نہ آنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بات پر تھوڑی توجہ یہ ضروری ہے، ہم والدین پر، ہم اساتذہ پر، کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کا سلسلہ درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو میری والدین سے گزارش ہے، اساتذہ کرام سے گزارش ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی نتیجہ اچھا برا ہو تو اپنے بچوں کو ایسی ڈانٹ ڈپٹ یا ایسی پھٹکار نہ کریں کہ وہ ساری زندگی آپ سے متنفر ہو جائیں، ساری زندگی۔ یقین کیجئے میری ہسٹری میں، میری لائف میں ایسے طلباء بھی ہیں جو اپنے والدین کے نام سے گن کھاتے ہیں۔ اگر ان کے والدین کی بات کی جائے تو اپنے والدین کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ کچھ اساتذہ سے بچے نفرت کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ وہ ان کو ہمیشہ ذہنی تناؤ کا شکار بنا کر رکھتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار بنا کر رکھتے ہیں۔ ایک بچہ تو ایسا بھی میری لائف میں گزرا ہے، اس نے کہا کہ مر جائیں میرے ماں باپ، الامان بالحفیظ۔ کیا کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جس نے اپنی کوکھ سے بیٹے کو جنم دیا ہو، بیٹی کو پیدا کیا ہو، کیا وہ کہہ سکتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے کہ مر جائیں میرے گھر والے؟ کبھی انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں، کبھی اس طرح سے رکھا ہی نہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں یا ان کی بیٹی ہوں۔ تو یہ کس قدر ہمیں ہوش دلانے والے الفاظ ہیں۔ تو اللہ کرے یہ بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یا جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ ہمیں سب سے پہلی بات اپنے بچوں کی تربیت پر ذرا زیادہ توجہ دینی ہے، اور جب نتائج کے دن ہوں تو پھر ان کو ایسے نہیں کہنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرنی، ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، ان کو اپنی فیملی کے یا اپنے محلے کے یا اپنے معاشرے کے دیگر بچوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا۔ جو آپ کی اولاد ہے وہ آپ ہی کی ہے، جس مقام پر وہ ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔
ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے لیے کوئی اور چیز بنائی ہو، اس کا جینے کا مقصد کوئی اور ہو، اس کا لائف سٹائل کوئی اور ہو، لیکن ہم وہ تھونک دیتے ہیں، ایک بات ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسل جو ہے وہ ایک بہترین معاشرے کا افراد بن سکیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں جو اس طرح کی تربیتی چیزیں ہیں ان کو سیکھنے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔